نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ طاقت کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ ایک مرغ جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے طاقت کے نشے میں چھت کی منڈیروں پہ چلتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں چھت پہ گیا تو میرے وزن سے، میرے بوجھ سے، میری طاقت سے چھت گر جائے گا، اور ہر وقت ہر ٹائم اذانیں دینے پہ لگا رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں طاقت آ گئی، میں جوان ہو گیا، اور جو مالک ہیں وہ اس کی آوازیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب یہ حلال ہونے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو ادھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس طاقت آ گئی ہے، اور ادھر مالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اب حلال کر کے کھانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وقت آتا ہے وہ مالک اس کو حلال کر کے کھا جاتا ہے۔ تو یہی حال اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت آ گئی، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مختلف ملکوں سے جو طاقت کے اندر ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستی ہے، میں چاہے کچھ بھی کروں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور بلا ہو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اللہ رب العزت ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک زوم ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودی بیت المقدس کو شہید کریں گے، تابوت سکینہ نکالیں گے اور گولڈن ٹیمپل بنائیں گے، اور یہ بیچارے اس کی باتوں میں آ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے، اس زوم میں آ گئے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے مسلمان ہیں تو صحیح کہا ہوگا، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیت المقدس کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کرتے ہیں اور اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے، ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ وہ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کا فرمان ہے کہ 3 جگہیں دنیا میں ایسی ہیں اس سرزمین میں کہ جن کی طرف ارادتاً سفر کرنا اللہ رب العزت نے جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا کعبۃ اللہ، اور تیسری جگہ بیت المقدس۔ ان جگہوں پر اللہ رب العزت نے نیتاً قصداً سفر کرنا جائز رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی طرح بھی اللہ رب العزت نے قصداً کسی انسان کا سفر جائز نہیں رکھا۔ تو یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بڑی یہ عزت والی ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی بڑی عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد نبوی مدینہ کے اندر، مدینہ کی جتنی گلیاں ہیں، جتنے راستے ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حفاظت کے طور پر مقرر کر دیا۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ طاعون کی بیماری مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وقت آئے گا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور کعبۃ اللہ، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے، جلالت بھی ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے حفاظت کا، وہاں پر بھی فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کو اللہ رب العزت ایسے ہی چھوڑ دے، وہاں حفاظت کے لیے کوئی انتظامات نہ ہوں؟ یہ ان کو کسی نے بھلیکے میں ڈال دیا ہے، یہ بھول گئے ہیں، یہ بھلکڑ ہیں، کسی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔
تو پھر اللہ رب العزت کا بھی ایک قانون ہے، وہ ایک مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کسی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ اللہ رب العزت فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈنڈوں اور سوٹوں سے نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ اس کی مت مارتا ہے، مت مار چکا ہے وہ پہلے بھی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ابرہا آیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے، تو کوئی بھی محافظ نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ابابیلوں سے یہ کام لیا۔ اس کے بعد نمرود ہے، اس کو بھی یہ طاقت کا نشہ چڑھا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک کمانڈو اس کی ناک میں گھسایا اور صبح دوپہر شام اس کے سر میں جوتے مارنے شروع ہو گئے۔ فرعون آیا، اس کو بھی یہ نشہ ہوا تھا، اس کی طبیعت اللہ رب العزت نے کیسے صاف کی؟ اس کی مرمت کی، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی مرمت کروائی۔ ابو جیل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہیں، ان کو بھی یہی مرض تھا، ان کو بھی طاقت کا تکبر تھا، تو تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تو جس نے تکبر کیا اور نشے کے اندر چور ہو کر مست ہاتھی کی طرح مظلوموں پر ظلم کرنے کے لیے بڑھا، تو اللہ رب العزت نے تو مقرر کر رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے انتظامات۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں، بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کے پاس ہو، اور بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے بغیر انتظام کے چھوڑ دیا ہو؟ اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بات کہہ دی کہ یہ اس کو شہید کریں گے، یہ شاید اسی دھن میں مست ہیں، انہی کی بات کو مان کر یہ اس چکر میں ہیں کہ ہم ان کو شہید کر لیں گے۔ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام کی مقدس ذات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ عزیز ہے، بہت زیادہ پسند ہے، تو جہاں جہاں پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں، جس چیز کا تعلق نبی علیہ السلام کی مقدس ذات سے ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کو وہ جگہ، وہ انسان، وہ عمارتیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا کیا ہو، جبریل امین علیہ السلام کی مقدس ذات وہاں پہ خود آئی ہو، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں سے زمین بھر گئی ہو، مشرق سے لے کر مغرب، جنوب سے لے کر شمال تک فرشتے ہی فرشتے جب اس زمین پر آئے، 1,24,000 انبیاء کے قدم اس مسجد میں پڑے، اور دنیا کی سب سے مقدس ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات نے وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی، تو اس جگہ کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس جگہ پہ اللہ نے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں رکھے؟ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حفاظتی انتظامات رکھے ہیں، اور نمرود کی طرح کہ تمہیں کسی کے ساتھ، فوج کے ساتھ تمہیں ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں، میری ایک چھوٹی سی مخلوق تمہارا کام تمام کر سکتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے چناؤ کیا ہے، لوگوں کا چناؤ کیا ہے، اپنے بندوں کا چناؤ کیا ہے، جو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا چناؤ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور وہ اس کی حفاظت پر اللہ نے مامور کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی کو حفاظت پہ مامور کر دے، آج بہت سارے بول رہے ہیں، نہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، اسلحہ نہیں، وہاں پر طاقت ہے، تو کیا ہوا؟ یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقتیں تو ساری اللہ کی ہیں، طاقتیں اللہ نے دی ہیں، تو اللہ کے سامنے ساری دنیا بھی آ جائے، اس سے بڑھ کر اربوں خربوں مخلوقات آ جائیں، اپنی ٹیکنالوجی لے آئیں، اپنا اسلحہ لے کر آ جائیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پیغمبر علیہ السلام کی مقدس ذات کے قدم لگے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی مقدس قدموں نے اس زمین کو چھوا ہے،
1,24,000 انبیاء اور انبیاء کے سردار کی جبینوں نے اس زمین کو چھوا ہے۔ کون مٹا سکتا ہے اس کو؟ کون گرا سکتا ہے اس کو؟ باولے ہو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی باتوں میں آ گئے اور زوم میں آ گئے، تکبر میں آ گئے کہ ہم گرا لیں گے، تم نہیں گرا سکتے۔ یہ وراثت ہے 1,24,000 انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وراثت ہے، یہ ورثہ ہے۔ تو اس ورثہ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، قیامت تک یہ ورثہ ایسے ہی رہے گا۔ یہودی کچھ بھی کر لیں، نہ ان کو وہ بکسا ملے گا نیچے سے، کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو وہاں پر مقرر کیا ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی آ جائیں تو یہ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، تکبر میں آ چکے ہیں۔ اب مت ان کی ماری گئی ہے، اب ان کی باری ہے تباہ ہونے کی، برباد ہونے کی۔ وقت آ چکا ہے، تباہی ان کے مقدر میں ہے۔ منتیں سماجتیں یہ پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وقت آ چکا ہے ان کی تباہی اور بربادی کا۔ بات سمجھ میں آئی تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ جو بدگمانی پیدا کرتے ہیں، جو بزدلی پیدا کرتے ہیں، خود تو مساجد کے اندر بیٹھ کر خالی دعاؤں پر ہی ان کا آسرا ہے، خالی دعاؤں پر ہی وہ ٹکے ہوئے ہیں، اور بزدلی کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ آؤ، نہ ملو ان کے ساتھ، نہ نکالو ریلیاں، نہ کرو دعائیں ان کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کا محافظ ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ مت آؤ، مت کرو دعائیں، مت رحم کھاؤ ان پہ، مت مدد کرو ان کی۔ کوئی ان کی مدد کو نہ بھی آئے تو یہ اکیلے ہی بھاری ہیں، بھاری تھے، بھاری ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے بھاری رہیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔